حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر نہایت عظمت و احترام سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی اور ان کی زندگی زہد، تقوی، پاک دامنی اور شہادت سے بھرپور تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ دونوں عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دلی دعا کی، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء 89۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے نے خوشخبری دی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ سورہ مریم 7۔ حضرت زکریا نے تعجب سے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ جواب آیا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، وہ سردار، پاک دامن اور نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ وہ بچپن ہی سے نہایت عبادت گزار، علم دوست اور نیکی کی طرف مائع تھے۔ ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی جو خود نبی اور نیک انسان تھے۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ قرآن میں فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی تھی۔ سورہ مریم 12۔ حضرت یحییٰ بچپن ہی میں علم اور حکمت سے مالا مال تھے۔ وہ نہایت متقی، عاجز اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ کھانے میں شہد اور پتے کھاتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، عبادت و ریاضت میں ڈوبے رہتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے اور راتیں عبادت میں گزار دیتے، کسی عورت کی طرف اٹھا کر نظر نہیں دیکھا۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی یحییٰ بن زکریا ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں تورات پر عمل کرنے کی تلقین کی، زنا، سود، رشوت اور ظلم کی ممانعت کی، لوگوں کو توبہ کی دعوت دی، حلال و حرام کی تفصیلات بیان کی، ظالم حکمرانوں کو براہ راست نصیحت کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ دونوں اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن میں غسل توبہ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک اور عبرتناک ہے۔ اس زمانے کا بادشاہ ہیرودس ایک فاسق اور جابر حکمران تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو شریعت کے خلاف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا اور عوام کے سامنے کھل کر مخالفت کی۔ یہ عورت حضرت یحییٰ سے سخت نفرت کرنے لگی۔ اس نے بادشاہ سے یحییٰ کا قتل کروانے کی سازش کی۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے رقص کیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس سے وعدہ کیا، مانگو جو چاہو۔ اس نے ماں کے کہنے پر کہا، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے ایک تشت میں۔ بادشاہ کو افسوس ہوا، لیکن وعدے کی لاج رکھتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا گیا۔ ان کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ کا سر دمشق میں دفن کیا گیا۔ جامع اموی میں ایک قبر مانی جاتی ہے۔ آپ کا جسم فلسطین میں دفن ہوا۔ ان کی شہادت اللہ کے دین کے لیے قربانی کی عظیم مثال ہے۔ حضرت یحییٰ کو قرآن نے سید، حسور، نبی اور صالح کہا۔ ان کی شہادت نے بنی اسرائیل پر حجت مکمل کر دی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے
کہ حق کہنے کی قیمت جان بھی ہو سکتی ہے، مگر نبی کبھی جھکتا نہیں۔ اللہ کا بندہ دنیا کی رضا نہیں، رب کی رضا کو اہمیت دیتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔